سورہ یونس ہی ہے، آیت نمبر 87۔ پچھلی آیت میں سن چکے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف وحی کر کے بتایا کہ آپ اپنی قوم کے لیے مصر ہی کو جائے قرار بنا لیجئے، گھر وہیں پر لوگوں کا متعین کریے اور اپنے گھروں کو ہی جائے نماز بنا دیجیے اور نماز کی مکمل پابندی کیجیے، اور آپ ان مومنوں کو یعنی آپ کی ان باتوں کو جو فالو کرے، نماز کی پابندی کرے، انہیں آپ جنت کی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا، نماز کی پابندی کا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یہ ہمارے پروردگار موسیٰ نبی نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو، فرعون کو ملا کہتے ہیں گاؤں کے جو سرداران متعین ہوتے ہیں، کہ فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو زندگی کے عیش و آرام کے سامان اور اموالا فی اور دنیا کی زندگی میں مال، مختلف قسم کے مال، آرام کے سامان اور مال دے کے رکھا ہے فرعون کو بھی اور فرعون کے سرداروں کو بھی۔ اے اللہ، انہیں تو نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ ربنا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، اے ہمارے پروردگار، وہ ان مال و عیش و آرام اور مال کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں کہ ربنا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، وہ اتنے خوشحال ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اس لیے میرے پروردگار مال ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، نستناب۔ انبیاء کرام بد دعا نہیں کرتے ہیں، مگر جب حالات ایسے پیش آتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہی ہوتی انہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا حکم دیتا ہے، ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے سمجھایا، جب لاسٹ میں نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو ایک بھی فرد کو نہیں چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی۔ تو انبیاء کرام یا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہی ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، یہ ہے کہ بہت زیادہ جب ساری حجتیں پیش کر دی جاتی ہیں تو لاسٹ میں دعا کریں۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ ہمارے پروردگار، تو نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو بہت زیادہ عیش و آرام اور دنیا کے مال و دولت سے نواز رکھا ہے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، صحیح راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، صحیح راستے میں آنے نہیں دیتے، اس لیے ربنا طمس علی اموالہم، تو سب سے پہلے اللہ ان کے مال و دولت کو ختم کر دے، ان کے مال کو اللہ تو نست نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو تو سخت کر دے۔ جب دل سخت ہو جائیں گے پھر اب مطلب یہ آخری اوقات تھے کہ اب تو ایسا کر دے کہ اب یہ ایمان تک نہ لا سکے۔ یہ دعا بھی کرتی موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا کہ واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ ایمان بھی لانا سوچے تو عذاب کو دیکھنے کے بعد لائے، یہ ایمان بھی لانے کے لیے سوچے تو عذاب کے بعد، عذاب کے دیکھ لینے کے بعد لاوے۔ کتنا تنگ کیا ہوگا فرعون نے اور فرعون کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کتنا تنگ کیا ہوگا، موسیٰ نبی علیہ السلام ہارون علیہ السلام کتنا پریشان کیا۔ تو لاسٹ میں یہ دعا کی موسیٰ نبی علیہ السلام نے، لیکن دعا جلدی قبول نہیں ہوئی، 40 سال کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا قبول تو ہوئی، اللہ نے آگے ہے آیت کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول کر لی گئی، مگر یہ دعا پوری کی گئی 40 سال کے بعد، اور پھر لاسٹ میں فرعون ایمان بھی لایا تو عذاب دیکھنے کے بعد لائے۔ یہ موسیٰ نبی علیہ السلام کی دعا یہی تھی، ایمان کے لیے سوچا بھی تو عذاب کے دیکھنے کے بعد، اور ان کے لا لشکر سرداران نے ایمان لایا نہیں لایا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن فرعون کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن میں کہ ایمان بھی لایا تو کب لایا؟ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا تب۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ سب سے پہلے ان کے مال کو نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے میں جو کئی اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، مالدار لوگ جن کے اندر پاس مال و دولت عیش و آرام کے سامان ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے کہ ہم جو کہیں گے وہ ماننا ہوگا، نہیں تو دوسری طریقے سے وہ اپنے مال استعمال کرتے ہیں، دولت استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ دعوتی کام یا دین کو پھیلانے کے لیے مال اگر نہ ہو تو نہیں پھیلے گا، یہ تو کہیں نہیں کہا، مگر قرآن نے یہ کہا کہ مال ایک بڑا کارن ہے لوگوں کو صحیح راستے سے روکنے کے لیے، صحیح راستے سے جانے کے لیے، راستے میں جانے کے لیے، یعنی غلط راستے میں لے جانے کے لیے مال ایک سبب ہے۔ ایسے قرآن نے کئی جگہ کہا، اللہ نے مومنوں کو بھی خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کئی جگہ کہ یہ غلط راستے میں لے جانے کے لیے مال ایک کارن ہے۔
دولت ایک ریزن ہے کہ لوگوں کو راستے سے روک دے، صحیح راستے سے روک دے۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے یہ ان کے لیے بد دعا کی اور ان کے مال دولت اور عیش و آرام کے سامان کو نیست نابود کرنے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ بھی کیا، اور اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ دوسری دعا تھی دلوں کو سخت کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں پھر کوئی اچھی بات اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کسی بھی شخص کا دل جب سخت ہو جائے تو نرمی ختم ہو جائے، سخت ہو جائے دل، تو پھر اس کو کوئی بھی اچھی بات چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے کہیے یا کیسے بھی سمجھائیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ پھر ان کا خواہش نفس، ان کا من کیسا ہے وہی اچھا لگتا ہے۔ دلوں کے سخت ہونا یہ بھی وہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے دو بد دعا کی ان کے لیے، فرعون اور فرعون کے سرداروں کے لیے۔ ایک مال کا نیست نابود کر دینا اور دوسرا ان کے دل کو سخت کر دینا۔ جیسے دل سخت ہوں گے تو پھر وہ آپس میں بھی، دوسروں کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں رہے گا، اور پھر ان کا دل کسی بھی اچھی بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو دل نرم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم رکھنا اور ہمارے دلوں کو سخت نہیں کرنا۔ سخت ہو جانے کے بعد اچھی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ دونوں دعا کی، اور تیسری دعا کی کہ اللہ وہ ایمان بھی نہ لا سکے، اگر لائے بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائے۔ یہ تیسری دعا موسیٰ نبی علیہ السلام کی رہی، اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، اور یہ قبول بھی ہوئی، مگر 40 سال کے بعد قبول ہوئی۔